فرانس کے اسکولز میں ابایا پہننے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ فرانس کے وزیر تعلیم نے ابایا کو سیکولر قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ فرانس سے خبر یہ آئی ہے کہ جو اسلامک لڑکیاں، جو مسلمان لڑکیاں برقع پہن کے ابایا پہن کے اسکول جاتی ہیں، ان کے اوپر بین لگا دیا ہے۔ کہ آپ دیکھیں آج کیا کیا انہوں نے، یہ تو پرووک کرنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کا ایک مسئلہ ہے انکنٹرولبل۔ بالکل نہیں، یہ پرووک کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، اور پھر وہاں پہ ایک پیرلل اسلامک سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میجورٹی میں ہوں گے تو یہاں پہ بھی اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی بہت سارے ویسٹرن ممالک کو اور ان کے لوگوں کو پریشان کرتی ہیں۔ فرانس کے شکشا منتری گیبریل اتال نے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ گیبریل اتال نے کہا کہ 4 ستمبر 2023 سے اسکولوں کا نیا سطر شروع ہو رہا ہے اور اسی دن سے پورے دیش کے اسکولوں میں یہ نیا نیم لاگو ہوگا۔ دنیا میں جتنی بھی دہشت گردیاں ہوتی ہیں اس میں مسلمانوں کا نام کیوں نکلتا ہے؟ اس میں اس لیے نکلتا ہے کہ مسلمان بہادر ہے۔ اچھا، ہاں جی، انشاءاللہ ہم بنے کلمے کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مسجد کے انسیڈنٹ کے علاوہ کوئی خاص ٹیررسٹ ایکشن نہیں ہوا ہے۔ فرانس کی جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، میں اس کو بتاؤں اس میں 10% مسلمان ہیں، جبکہ یہاں پہ 50 یا 51% لوگوں نے اپنے آپ کو ریلیجن ڈکلیئر نہیں کیا۔ سو یہ جو سوسائٹی ہے یہ بڑی تعداد میں سیکولر ہے ان نیچر۔ اس ٹائم آپ دہشت گرد سے کم نہیں نظر آ رہے۔ کیسے دیکھیں آپ کو کہ سار پر یہ پردہ ہے، یہ کون کہتا پردہ؟ اسلامی برقع میری الحمدللہ سسٹر کو ہے، بہت سختیوں سے بہت سسٹم بن گیا ہے مسلمانوں کے لیے، ایک رویہ ہو گیا ہے کہ یہ دہشت گرد ہے اور یہ دھوکے دینے والے ہیں، اس لیے ہم پہ کوئی یقین نہیں کرتا، جس کی وجہ یہی ہے۔ دوستو، فرانس کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ فرانس کی جو سوسائٹی ہے، جو معاشرہ ہے، میں اس کو بتاؤں اس میں 10% مسلمان ہیں، جبکہ یہاں پہ 50 یا 51% لوگوں نے اپنے آپ کو ریلیجن ڈکلیئر نہیں کیا۔ سو یہ جو سوسائٹی ہے یہ بڑی تعداد میں سیکولر ہے ان نیچر دیتے ہیں۔ تو یہ جو مسلمانوں کو آزادیاں ہیں یہ یورپ اور امریکہ میں ہیں، لیکن مسلمان ان آزادیوں کا مس یوز بھی کر رہے ہیں اور کئی جگہ پہ ان پر زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن لارجلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان ساری فریڈم کا مس یوز کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہو کیا رہا ہے کہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کے جو لوگ ہیں وہ فرانس جانا چاہتے ہیں، وہ انگلینڈ جانا چاہتے ہیں، وہ یورپ جانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں کی چیزوں کو امبریس نہیں کرنا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہم آ گئے ہیں، ہم اپنی چیزیں جو ہیں، ان ممالک نے بھی مسلمانوں کو اور باقی نیشنلٹیز کو امبریس تو کر لیا ہے، لیکن یہ وہاں کے جو کلچر ہے، ویلیوز ہے، ان کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہے، اور پھر وہاں پہ ایک پیرلل اسلامک سٹرکچر کھڑا کرنا چاہتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہم میجورٹی میں ہوں گے تو یہاں پہ بھی اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ بیسیکلی وہ چیزیں ہیں جو بیسیکلی بہت سارے ویسٹرن ممالک کو اور ان کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں اس حوالے سے۔ سو مسلمانوں کو اس میں بڑا کیئرفلی بہیو کرنا ہے کہ اگر آپ وہاں پہ گئے ہیں تو آپ ان کے کلچر کو امبریس کریں، ان کی ویلیوز کو امبریس کرنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے مسائل پیدا نہ کریں۔ اب یہ جو انکنٹرول قسم کی مائگریشن ہے، بیسیکلی اس نے وہاں پہ کلچر کو بڑا ڈیمیج کیا ہوا۔ آپ دیکھیں نا، میں نے بتایا 51% لوگ جو فرانس کے اندر ہیں دے آر سیکولر، وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، تو ان کو کیسا لگے گا کہ آپ دیکھیں مسلمان صرف اور صرف مسجد بنانا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسجد کے اندر سے کوئی بندہ اٹھ کے گن اٹھا کے کسی کو وہاں مار دے تو پھر میکرون کے پاس ایک ہی چوائس تھی، اس نے کہا یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے، رائٹ ٹو بلیو ہے، یہ چیزیں جو ہیں، یہ دہشت گرد جو ہیں اس کو ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک کانسیپٹ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، آپ کسی دوسرے ملک میں گئے ہیں، وہاں پہ جا کے تسی ٹیچر کا سیری لا دو، آپ بندوں کے گاٹے لا دو، ٹھیک ہے جناب، اور آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پھر آپ جو ہے نا پھر آپ کے اوپر لوگ سوال تو کریں گے، ٹھیک ہے۔ فرانس کے لوگوں نے یہ حکومت کے اوپر پریشر ڈالا ہے کہ جتنی بھی اسلامک لڑکیاں وہاں پر برقع پہن کے اسکول جاتی ہیں اس کو بین کیا جائے۔ اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو فرانس کے اوپر سڑکوں پر نماز پڑھنا ایک عام سی چیز تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی کچھ حرکتیں ایسی ہیں جنہوں نے فرانس کو اتنا ڈرا دیا کہ انہوں نے جو ہے بین کر دیا ہے فرانس کے اندر ابایا اور حجاب۔ مسلمان لڑکیاں اسکول جو ہے برقع پہن کے جاتی تھی، ابایا پہن کے جاتی تھی، فرانس نے ان کو بین کر دیا۔ بین کر دیا نا، تو یہ ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ بات کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو اپنے ملک میں نہیں کر رہے تو ادھر کیا کریں گے؟ یہ ہمارے حکمران اپنے ملک میں بات نہیں کر رہے، ادھر لڑکیاں ایسے پھر رہی ہیں تو وہاں پہ کیسے کریں گے بات؟ وہاں اب تو یہی ہے کہ جو مسلمان ہے نا وہ اپنے دم پہ، اپنے جدھر بھی رہتا ہے وہ اپنے دم پہ کرے گا۔ ان کو یہی چاہیے کہ اپنے دم پہ کریں تاکہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، چاہے ٹھیک ہے، جو بھی کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اچھا، دنیا میں جتنی بھی دہشت گردیاں ہوتی ہیں اس میں مسلمانوں کا نام کیوں نکلتا ہے؟ اس میں اس لیے نکلتا ہے کہ مسلمان بہادر ہے۔ اچھا، ہاں جی، مسلمان بہادر ہے، اور مسلمان جہاں بھی جائے گا نا اللہ کے حکم سے، اس کا جو اللہ کو ماننے والا، دین کو ماننے والا ہے، اللہ اور اس کے نبی کو ماننے والا ہے، وہ حق کی راہ پہ چل کے شہید ہو جائے گا، لیکن ان کی بات نہیں مانے گا۔ پاکستان کو مین بات ہے، وہ پاکستان کو نست و نابود کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، الحمدللہ پاکستان کبھی نست و نابود نہیں ہو سکتا، یہ بنا کلمے کی بنا پر، یہ کلمے کی بنا پر بنا ہے، یہ کبھی نست و نابود نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا بھی ایک ہو جائے گی نا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہیں یہ ڈر رہا ہے کہ ایک دن اس ملک نے پوری دنیا میں حکومت کرنی ہے۔ اچھا،
इंशाल्लाह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है। जरा साइड पे हो, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया पे हुकूमत करनी, दुनिया को बताओ कैसे हुकूमत करेंगे हम? इंशाल्लाह हम बने कलमे के नाम पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, जिसके नाम पर पूरी दुनिया बनी है, मुल्क पर हुकूमत करने की क्या वजह नहीं है? इस्लामिक कंट्रीज क्यों निकाल रही हैं हमें? वो तो मुसलमान के ईमान कमजोर है, वो मुसलमान नहीं है, नाम का मुसलमान हर कोई है, नाम का हर कोई है मुसलमान। मुसलमान वो है जिसने मुसल्ले पर अपनी जुबानी काटी है। वो कहते हैं ये दहशतगर्द है, इनको बाहर निकालो। उनका एक मिशन है मुसलमानों को बदनाम करना। अच्छा, क्यों? वो काफिर है, कभी यहूदी मुसलमान का हो ही नहीं सकता। कहाँ पर लिखा है काफिर मुसलमान का हो सकता है? आप बताएं कहाँ पर लिखा है? आप सरकार ने पहले फरमाया यहूदी कभी मुसलमान का दोस्त हो ही नहीं सकता, ये मुसलमान को आपस में लड़ाएगा। आपको नहीं समझ है? आप इतने एजुकेटेड हैं, इतने बड़े बड़े। मैं तो कहती हूँ किसी को काफिर ना बोलो, सबके रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, मोहब्बत से चलो, नफरतें ना फैलाओ। मैं तो ये पैगाम मुसलमान ही बदनाम है बस, बाकी सही है मुसलमान। खबर तो हमेशा मुसलमान की आती, यही बड़ा मुझे बड़ा अफसोस होता है। अगर आपको तकलीफ होती तो आप इस टाइम इस्लामी बुरके में खड़ी होती, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना? नहीं, बैन तो नहीं है ना। अगर मैं पहनती भी हूँ, लेकिन उन्होंने तो बैन कर दिया। ये किस तरह का मुसलमान है? आप लोग मुसलमान होना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। मुसलमान जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है, मुसलमान जो लोग हैं ना, मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं, ये आपके जितने में आप खुद ही दहशतगर्द हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे। इस टाइम आप दहशतगर्द से कम नहीं नजर आ रहे। कैसे देखें आपको के सर पर ये पर्दा है, ये कौन कहता पर्दा? इस्लामी बुरका मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को है, बहुत सख्तियों से बहुत यहाँ पर तो अगर सिस्टर या बेटी बाप के साथ बैठी होती है तो पता नहीं लगता ये आशिक है कि मशूक है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आप खुद देख लेना, आपकी हालत भी वही है। आप जितनी ये खबरें फैला रही है ना, इसके बजाय अगर आप इस्लामी टॉपिक पर इतनी खबरें फैलाती। तो आज तो इस्लामिक टॉपिक ही है, मैं यही तो कह रही हूँ। अच्छा, जो आपको अवेयर करता है गुस्सा क्यों आता है? देखो मैं इस्लामिक कंट्री में रहती हूँ, मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बुरखा भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं आजाद हूँ। आपका कोई राइट नहीं है ना मुझे कहने का कि दुपट्टा लो, ये लो, वो लो, मेरी अपनी। लेकिन मेरे मुल्क में बैन नहीं है, मैं जब चाहूँ पहन सकती हूँ, लेकिन फ्रांस ने बैन कर दिया। आप टॉपिक को समझे, आप टॉपिक को समझे। बैन नहीं है ना, लेकिन हर कोई यहाँ पे बुरखा तो कोई चादर में आता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, कोई शलवार कमीज में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन नहीं है। फ्रांस ने बैन कर दिया, अब वहाँ पे कोई लड़की बुरखा नहीं पहन सकती है। वो कर दिया अगर उन्होंने, तो वो उनकी मर्जी है। हम मुसलमान बंदे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान हैं और इस्लाम को जिंदा करें कम जितना ज्यादा हो सके, ताकि हमारी औरतें भी कवर करें। जब देखें ये अरशाद बारी ताला है कि औरत चलती फिरती जो है ना, ये शैतान का एक फंदा है। अच्छा, तो ये आप नजर खुद चेक कर लें। ये और ये जो है शरिया की बात करते हैं, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि मुसलमानों को पूरी दुनिया में जो है ना इस वक्त बहुत ज्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ा। वजह क्या है कि हमारा जो कट्टरता है ना, हमारे अंदर जो एक्सट्रीमिज्म है, इसको कम करने की जरूरत है। लेकिन बजाय बात को समझने के, ये आके हमें जो है बताना शुरू कर देते हैं कि बुर्का पहनो, हिजाब पहनो।